السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے آئے ہیں علم اور عالم کے تعلق سے اور عالم کی اہمیت بتانے کے لیے۔ مختصر میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں کہ ایک عالم کی اہمیت کیا ہونی چاہیے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی کہ جو عالم دین ہوتے ہیں وہ انبیاء کرام کے وارثین ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے مال، دولت، شہرت، عزت کے وارث آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ کے بیٹے ہوتے ہیں، آپ کی بیٹیاں ہوتی ہیں، ویسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کے دین کا وارث کون ہوا؟ عالم دین ہوا۔ اس لیے عالم دین کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اور جس نے اپنے علماء کی عزت نہ کری اللہ تعالیٰ اسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ جس قوم نے بھی اپنے علماء کی عزت نہیں کری اللہ تعالیٰ نے اسے رسوا کر دیا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنے علماء کرام کی عزت کیجیے۔ خاص طور پر آپ اپنے اس علاقے کے جس گاؤں میں، جس سماج میں رہتے ہیں، اگر آپ کے خاص طور پہ گرامین کو یہ عالم ہیں تو ان کی آپ عزت کیجیے۔ کیوں عزت کیجیے؟ کہ جو گاؤں میں عالم رہتے ہیں یا امام صاحب رہتے ہیں یا آپ کے وہاں پہ بسنے والے عالم دین ہیں، وہ آپ کے ہر موڑ پہ، ہر اچھے برے حالات میں کام آتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کی عزت کرنا نہ سیکھا تو باہر کے عالم کی عزت کر کے آپ عزت دار نہیں ہو جائیں گے دوستو۔ اس لیے آپ کی عزت کی اہمیت یہیں سے پتہ چلے گا کہ آپ اپنے مسجد کے امام کی عزت کیسے کرتے ہیں، آپ اپنے محلے میں بسنے والے، رہنے والے عالم دین کی عزت کیسے کرتے ہیں۔ اسی سے پتہ چلے گا کہ باہر سے آنے والے مہمان کی آپ عزت کیسے کرتے ہیں۔ یہی مسجد کا امام ہے، مدرسے کا مدرس ہے، جو آپ کو بتاتے ہیں کہ عالم دین کا مقام کیا ہے، علم دین کیا ہے، انبیاء کرام کیا ہیں، اور پھر جو ہے اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کی شان کیا ہے۔ دنیا کو پیدا کرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ یہ سب کون بتاتا ہے؟ ایک عالم دین بتاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ایک عالم دین بننے کے لیے آپ اپنی اولادوں کو اپنے گھر سے نکالنا گوارا نہیں کرتے۔ اگر 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اگر کسی مکتب میں آپ کے بچے چلے جائیں تو آپ کی جان نکلنے لگتی کہ اتنی دیر ہو گئے میرے بچے آئے نہیں ہیں اب تک۔ آپ اپنی اس بچے کو اسکول میں بھی بھیجتے ہیں تو لوکل اسکول میں بھیجتے ہیں، باہر نہیں بھیجتے ہیں، تاکہ ہمارے بچے میری نگاہوں کے سامنے میں ہو۔ لیکن قربان جائیے ان ماں باپ کے اوپر اور ان بچوں کے اوپر جو اپنے دل پہ محبت تو دل میں بہت زیادہ اپنی اولادوں کی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے دین کے لیے، رسول کی شریعت کی تحفظ کے لیے وہ والدین اپنی اولادوں کو گھر سے دور کر دیتے ہیں، نگاہوں سے دور کر دیتے ہیں، اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر کے کہ میری اولاد پڑھے گی، میری اولاد عالم دین بنے گی تو شریعت مصطفیٰ کی تحفظ کرے گی۔ وہ بچہ، جو بچہ ابھی جو ہے صحیح سے کپڑا پہننا نہ جانتا ہو، پینٹ پہننا نہ جانتا ہو، وہ بچہ جو صحیح سے بولنا نہ جانتا ہو، وہ بچہ جو صحیح سے کپڑا پہننا نہ جانتا ہو، کپڑا دھونا نہ جانتا ہو، اس بچے کو ماں گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں، باپ گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ یہ شریعت مصطفیٰ کو پڑھے۔ ان کے دل میں عشق نبی جاگے، عشق نبی کوٹ کوٹ کر کے بھر دیا جائے۔ قرآن مقدس جس کو یہ دنیا مٹانے کے چکر میں لگی ہے، شریعت مصطفیٰ کو جسے دفن کرنے کے چکر میں یہ دنیا لگی ہے، اس شریعت مصطفیٰ کو اور قرآن مقدس کو میری اولاد اپنے سینے میں اس طرح سے بسا لے، اس طرح سے بسا لے کہ کاغذ پر لکھے ہوئے قرآن کو تو یہ ختم کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دوستو اس لیے ان ماں باپ کے دل پر اور ان ماں باپ کے قسمت پہ جتنا ناز کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ جو ماں باپ اپنی ہر خوشی کو قربان کر کے، بچوں کی تمام خوشیاں کو قربان کر کے، وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنی اولادوں کو گھر سے دور کر دیتے ہیں تاکہ ہماری اولاد شریعت مصطفیٰ کو پڑھے، عالم دین بنے۔
اور عالم دین کا مقام اور ان کے ماں باپ کا مقام جب ایک حافظ قرآن کے والدین بروز قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو ان کے سر پر نورانی تاج رکھا جائے گا. اندازہ لگا سکتے ہیں. اور سب پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہیں، کوئی قاری ہیں، کوئی حاجی ہیں، یا کوئی ولی ہیں، کوئی انبیاء ہیں؟ کہیں گے کہ نہیں، یہ کوئی حافظ نہیں، یہ کوئی قاری نہیں، یہ کوئی عالم نہیں، یہ کوئی فاضل نہیں، یہ کوئی مفتی نہیں، یہ کوئی ولی نہیں، یہ کوئی صحابی نہیں، یہ کوئی انبیاء نہیں، نبی نہیں، فرشتے نہیں، بلکہ یہ ایک حافظ قرآن کے والدین ہیں جن کا مقام یہ ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ جو انسان علماء کرام کی شان میں توہین کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی نسلوں میں 7 نسلوں تک ان کے کوئی عالم دین نہ ہوگا. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے عالم دین کی عزت کیجیے. آپ کے محلے میں اگر کوئی ایسے عالم ہیں جو بسنے والے ہیں، رہنے والے ہیں، ان کی بھی خوب عزت کیجیے. ہر معاملات میں انہیں یاد کیجیے. اور ایک چیز بہت اہم دیکھی جاتی ہے کہ چلیے خیر یہ باتیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے کوئی اپنی دنیا داری کی باتوں کو لے کر کے اور اپنے پرسنلی میٹر کو لے کر کے کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں جو دین پر لے کر کے آتے ہیں اور وہ جو ہے اس عالم کی دین کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے. یہ ایک ذاتی معاملات کی وجہ سے. لیکن یاد رکھیے گا یہ کوئی بھی معاملات آتا ہے دین کے معاملات میں یہ ساری باتیں پائی جا سکتی ہے، ایسے نہیں. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. آپ اپنے عالم دین کی عزت کیجیے. اپنے مسجد میں رہنے والے بھی عالم کی عزت کیجیے. آپ کے گاؤں میں رہنے والے بسنے والے عالم دین کی بھی عزت کیجیے، کیونکہ یہی آپ کو ہر موقع پر کام آنے والے ہیں. تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے. ہاں، ہمارا پیارا ٹرسٹ عروج فاطمہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے جڑیے اور آپ مالی اعتبار سے اس میں جو ہے سپورٹ کیجیے، مدد کیجیے، امداد کیجیے اور ہمیں مضبوط کیجیے. امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی. ویڈیو کو ضرور شیئر کر کے ہمیں سپورٹ کیجیے.